ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسی ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھ میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں دلچسپ اور حیرت انگیز فیکٹ بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ملک آپ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹے کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ایسی معلوماتی اور اسلامی اور تاریخی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت غاشیہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ نے ہی سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے، اور جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین اکرام، اونٹ کا شمار دنیا کے قدیم ترین جانوروں میں ہوتا ہے، اور اونٹ صدیوں سے انسانوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ تقریباً 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اور اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی روز تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے اس کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو اس کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کے ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھا لیتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس چیز کو کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنی مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ناظرین، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو وضو کر لو اور چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں۔ ساحل نے کہا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ ساحل نے فرمایا، میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے کہا، میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو حدیث عمدہ سنتوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو۔ ناقص وضو ہے، لیکن ہر حالات جانور کا گوشت ناقص وضو نہیں ہوتا۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے اور اس کے زہر کی وجہ سے
اس کو شدید پیاس لگتی ہے اور اس شدت پیاس کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وہ وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے، مگر وہ سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے اور انہیں چمڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا موجب علاج ہیں۔ ان آنسوؤں سے بہت سی بیماریوں اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر کتاب حیات الحیوان میں ایک واقعہ بھی موجود ہے۔ قدیم زمانے میں ایک شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا، اور اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر وہ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ماہرین حیوانات لکھتے ہیں کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدحلق ہو جاتا ہے اور اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے۔ یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں یہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ناظرین، اونٹ کے اندر پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ علم ہے کہ اگر کوئی چوہا بھی اس کی نکیل دبا کر اسے کہیں لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب ایک چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔